نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. زکوٰۃ سے متعلق فضائل مسائل کی کلاس ہماری چل رہی تھی اور کل رات ایک نشست ہوئی تھی. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس نشست کے اندر یہ مکمل بات ہو جائے. کچھ فضائل آپ نے پچھلی نشست میں سنے تھے، ایسے ہی دیکھ لیجیے. زکوٰۃ کا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں بہت بے شمار فوائد اور حکمتیں ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کے حکم میں معاشرتی، اخلاقی، روحانی ہر لائن کے فوائد ہیں، حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. ایک فائدہ آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ معاشرتی خرابیوں کا علاج ہے. معاشرے میں امیر غریب کی جو طبقاتی لڑائیاں ہوتی ہیں، سماج کی اونچ نیچ ہوتی ہے، یہ اس کا علاج ہے. آپ دیکھیے کہ جب ایک امیر آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو غریب سمجھتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اور غریب اس کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے اور وہ پھر امیر کی خیر خواہی کرتا ہے. تو یہ جو آپس میں جو طبقاتی جنگ ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی دولت چند مخصوص طبقوں اور ہاتھوں میں محدود ہو جانے کی وجہ سے جو معاشرتی خرابیاں ہوتی ہیں، مثلا اگر مالداروں کے پاس مال بڑھتا رہے اور وہ زکوٰۃ نہ دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جب غریب غربت کی چکی میں پسے گا تو وہ اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوٹ کھسوٹ کرے گا، چوری ڈکیتی کرے گا. لیکن اگر مالدار اپنے حصے کی زکوٰۃ نکالتے رہیں گے تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. ایسے ہی زکوٰۃ مال و دولت کی کمی بیشی سے جو پیدا ہونے والی اخلاقی خرابیاں ہیں ان کا بھی علاج. کتنی عورتیں زنا پہ مجبور ہو گئی اس غربت کی وجہ سے، اور کتنے عیاشیوں کے اندر لگ گئے اس مال کی کثرت کی وجہ سے. تو جب مالدار زکوٰۃ نکالتا رہے گا اور اسی طریقے سے غریب جو ہے غریب کو مال پہنچتا رہے گا تو یہ جو اخلاقی خرابیاں ہیں زکوٰۃ اس کا بھی علاج ہے. اور زکوٰۃ کی وجہ سے انسان کے اندر اعلیٰ اخلاقی خوبی پیدا ہوتی. مال خرچ کرنا، مال کی محبت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. تو جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنی محنت خون پسینے کی کمائی اور پھر اس کو خرچ کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے جو وہ بخل ہے اور مال کی محبت ہے اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی جتنی بیماریاں ہیں تو اللہ رب العزت اس کا بھی علاج کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ حب مال اور مال کی محبت، دولت پرستی، ہرس، بخل، یہ ساری خصلتیں جو ایمان کش ہیں اور مہلک بیماریاں ہیں، زکوٰۃ ان کا علاج. پھر زکوٰۃ کا نظام مسلمانوں کو ایک بے فکری بھی دیتا ہے کہ غریب ہے وہ اس کو ایک قسم کی ایک بے فکری ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں اپنا ہاتھ پیر مارتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں ہو پا رہا تو زکوٰۃ کی رقم سے جو ہے مالدار لوگ میری مدد کریں گے. پھر احادیث سے پتہ چلتا ہے زکوٰۃ کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے اور مال کا شر دور ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی ہیں. جیسے یہ زکوٰۃ کے فوائد ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ نہ دینے کی بڑی سخت وعیدیں قرآن و حدیث میں آئیں. یہ بالکل ان کا خلاصہ ہے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس مال کو جہنم میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور پھر وہ اس کے ذریعے سے اس شخص کو جس کا وہ مال تھا اس کے پہلو کو داغا جائے گا اور جلایا جائے گا، اس کے ماتھے کو، اس کے پہلو کو، اس کی پیشانی کو، کہ یہ تمہارا مال ہے جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں. اور احادیث سے پتہ چلتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال زہریلا سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور وہ انسان کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنز انا مال، کہ میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں. اور اگر حدیث سے پتہ چلتا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر
مویشی ہیں اور کسی نے ان کی زکوٰۃ نہیں دی تو وہ جانور کل قیامت میں آئیں گے. اونٹ ہے تو وہ اونٹ آئے گا اور اس شخص کو پیروں سے روندے گا, اس کو سینگوں سے جو ہے جانور جو ہے مارے گا, اس کو پیروں سے روندے گا اگر اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے. اور ایک تو بڑا نقصان یہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ انسان کے دوسرے مال کو بھی برباد کر دیتا ہے. مسائل کا حصہ ہے.